اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 125۔ ان آیات میں نصارہ کے باطل عقائد کی واضح دلائل کے ساتھ تردید کر دی گئی ہے۔ اسی سورہ کے حاشیہ نمبر 37 اور 38 میں اس مضمون کی تشریح کی جا چکی ہے۔ یہ بات باعث حیرت و استعجاب ہے کہ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عین الہ ہونے کا عقیدہ اپنایا اور ان کو اللہ قرار دے دیا العیاذ باللہ، اسی طرح اس حامل قرآن امت کے اکابرین نے بھی اپنے پیروکاروں کو یہی سبق پڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے نور من نور اللہ کا عقیدہ اپنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ کی ذات میں شریک کیا اور علم غیب و تصرفات کی صفات و اختیارات میں شریک کر کے اس حد تک غلو کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الہ بنا لیا۔ پھر قوال و گویوں نے ببانگ دہل اس قسم کے راگ الاپنے شروع کر دیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ادیبوں اور شاعروں نے اس پر مزید حاشیہ آرائی کی کہ اللہ و رسول دونوں ایک ہی ہیں اور جو ان میں علیحدگی کرے وہ کافر و مشرک ہے۔ ذرائع ابلاغ سے پیش ہونے والی ان کے علاماؤں اور اسکالروں کی تقاریر اس پر شاہد ہے۔ حاشیہ نمبر 126۔ نصارہ کے مشرکانہ عقائد و نظریات پر نشتر زنی کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو بنی اسرائیل کو یہ تعلیم تھی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بالفاظ دیگر میں اللہ کا بندہ ہوں، معبود نہیں ہوں۔ اس سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو عبد ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ان کو بتایا گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بے حد احتیاط برتی اور عقیدت و محبت میں غلو کے ذریعے امت میں جو شرک آتا ہے اس کا بھی سد باب کر دیا۔ چنانچہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یعنی مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا، میں محض اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ حوالہ بخاری کتاب حدیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم۔ حاشیہ نمبر 127۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم کو آخر وقت تک یہی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر زور دیتے ہوئے ان کو متنبہ کیا گیا کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا یعنی اور توبہ کر کے اصلاح نہ کی تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا اور کوئی اس کا حمایتی و مددگار نہ ہوگا جو اللہ کے فیصلے کو بدلوا سکے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں دو جگہ شرک کی مذمت کرتے ہوئے اس کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا اور یہاں دو ٹوک انداز میں مشرکوں پر جنت حرام کر دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ امر باعث حیرت ہے کہ یہ آیت بھی ان لوگوں کے دلوں کو لرزا دینے کے لیے کافی نہیں جو اللہ کے ذات و صفات، عبادات و احکامات میں اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بلا شبہ انہوں نے یعنی بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی فی الحقیقت ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی اور کفر پر جمے رہے ان کو ضرور بالضرور دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ حاشیہ نمبر 128۔ تین الہوں کا عقیدہ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے۔ بعض کے نزدیک روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام بھی تین میں شامل ہے، لیکن قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کو الہ مانتے تھے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ قرآن میں ذات کی شرک پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غیظ و غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ بحوالہ سورہ مریم آیت نمبر 90 اور 91۔ حدیث قدسی کے مطابق ذات کا شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورہ اخلاص، خواہ اس کے مرتکب تورات و انجیل کے حامل ہوں یا حامل قرآن۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ تو کیا وہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت نہیں چاہتے، اور اللہ تو بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 129۔ تثلیث کے مشرکانہ عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس سے زیادہ نہیں، یعنی الوہیت میں شریک نہیں، اور وہ کوئی منفرد رسول نہیں، ان سے پہلے بھی انہی کی طرح بے شمار رسول گزرے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وقتی طور سے یاسیت و بدلی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہاں مزید فرمایا کہ ان کی والدہ مریم ایک راست باز ایماندار خاتون تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کی معجزانہ پیدائش اور گہوارے ہی میں کلام کرنے اور اعلان نبوت کو آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا۔ وہ اس دعوت پر ایمان لائیں اور ان کی معاون رہیں، لیکن الہ نہیں تھیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مریم کو صدیقہ ہی کہا گیا ہے، نبیہ نہیں کہا گیا۔ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ نے کبھی کسی خاتون کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہمیشہ مردوں ہی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بستی والوں میں مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور یہی بات سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوئی ہے۔ موسیٰ اور مریم وغیرہ پر اللہ کی وحی آنے یا فرشتے کے کلام کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں کہ یہ نبیاں تھیں، بلکہ یہ موقف نص صریح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو فطرتاً مطیع ہوں ان کو مطاع بنا دیا جائے؟ حاشیہ نمبر 130۔ تثلیث کے باطل عقیدے کے خلاف یہ دوسری دلیل دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم دونوں ہی کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ دونوں بھوک و پیاس اور دیگر ضروریات و احتیاجات کے حامل تھے، اور اس طرح وہ ان تمام مادی اسباب کے محتاج تھے جن کے ذریعے یہ تقاضے پورے ہوں۔ یہ ان کے بشر اور بندے ہونے کی صریح دلیل ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 7۔ گویا بشری تقاضوں کا حامل انسان ان کے خیال میں رسول نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی اعتراض ان 3 انبیاء علیہ السلام پر بھی کیا گیا تھا جن کا ذکر سورہ یاسین آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے۔
اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ان کے نظریے کی تردید کر دی گئی ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ یعنی سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 20۔ اور یہ بات حیران کن ہے کہ اس امت میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے اور اس کے لاکھوں افراد کا عقیدہ ہے کہ نبی عام انسانوں کی طرح بشری خصائل کا حامل نہیں ہو سکتا، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنے کو لوگ توہین و گستاخی پر محمول کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جو احتیاجات رکھتا ہو اور بقائے حیات کے لیے اسباب کا محتاج ہو، کیا وہ کسی کا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ اس سے قبل بھی تقلید اعماء کے شائق مشرکین کی عقل و خرد پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام اور ان کی ماں کو اور زمین پر جو کچھ ہے ان سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں جو اس کو اس ارادے سے روکنے کا اختیار رکھتا ہو، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17۔ کس قدر بے عقلی، نادانی اور شدید گمراہی کی بات ہے کہ بے بس اور محتاج ہستیوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر جیسے الوہی القابات دے کر مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ حامل قرآن اس امت کے اکابرین یعنی علماء و فضلاء اور پیران طریقت نے بھی اپنے پیروکاروں کو یہی سب کچھ سکھلایا ہے۔ چنانچہ آج پکار کا شرک، نظر و نیاز اور مزار پرستی ان کے رگ و پے میں پوری طرح سرایت کیے ہوئے ہے۔ حاشیہ نمبر 131۔ ان آیات میں سادہ الفاظ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بشری تقاضوں کی طرف توجہ دلا کر عقلی دلائل ہی سے الوہیت مسیح اور تثلیث کے باطل نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ معمولی غور و فکر کے بعد بات کو سمجھ کر عقائد کی اصلاح کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے برعکس رویہ اپنایا گیا۔ یہودیوں نے تو ضد و ہٹ درمی کے ساتھ معجزات کو سحر و شعبدہ قرار دے کر انکار کا جواز پیدا کیا، جبکہ نصارہ نے یعنی بشری تقاضوں سے صرف نظر کر کے انہی معجزات کے سبب اپنے نبی کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس طرح دونوں ہی نے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم رکھا، گمراہی میں آگے بڑھتے گئے اور حق کی مخالفت میں زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کرتے رہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا یہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے کہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود اس طرح الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ یعنی ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع دینے کا، اور اللہ ہی سننے جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 132۔ ان کے خود ساختہ باطل اور مشرکانہ نظریات کے خلاف مزید عقلی دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنی ہی جان کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہ رکھتا ہو اس کو معبود سمجھنا، اس سے نفع و نقصان کی امید رکھنا، اس کو پکارنا اور مدد مانگنا اور اس کی شکر گزاری کے لیے نظر و نیاز کرنا بھلا کہاں کی دانش مندی ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہلوائی گئی، کہہ دو میں تو اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو اپنے لیے خیر کی کثرت کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ حیرت ہے کہ اس کے باوجود اپنے نبی کو نافع بازار، دافع بلا، مشکل کشا، مالک و مختار مان کر یہ امتی بھی شرک میں نصارہ سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ کہو اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ حاشیہ نمبر 133۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں آ چکا ہے، اس کا حاشیہ 263 دیکھ لیا جائے۔ حاشیہ نمبر 134۔ آیت کی تشریح سے قبل یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ اللہ کے نبی پر نازل شدہ پیغام ہدایت لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی خالق و مالک کو صحیح معنوں میں پہچان لیں
اور صرف اسی کو معبود مان کر اس کے مطیع فرما بن کر زندگی گزاریں۔ اس دعوت پر ایمان لانے اور دین حق کو قبول کرنے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کریں، اور نہ صرف ان کی فکر بلکہ ان کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات دین اسلام کے سانچے میں پوری طرح ڈھل جائیں۔ دراصل دین اسلام ہی وہ نظام حیات ہے جو ان کے خالق و مالک نے ان کے لیے فراہم کیا ہے، اور اس سے وابستگی ہی پر دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو امت کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ خیر القرون کے بعد جب امت میں بگاڑ آتا ہے تو علماء و مشائخ اپنے مفادات کے تحت دین میں نئی راہیں نکالتے ہیں اور تعویل و تحریف کے ذریعے پورے دین کو اپنے مقاصد کے تابع کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نام نہاد ترقی پسند گروہ میں بکثرت لوگ کتاب اللہ سے دور ہو کر مشرک قوموں کے ماحول میں رہتے ہوئے ان کے فلسفیانہ افکار و نظریات سے مرعوب و متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے دین کو ان کے خیالات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش میں نئی تعبیریں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح امت کے با اثر اور دانشور لوگوں کے سواء السبیل سے بھٹک جانے کے بعد فکر و عمل کی نئی راہیں اپنا لی جاتی ہیں، اور گمراہ کن نظریات کو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی امت کے ایمان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی روش پر چلتے ہوئے نصارہ نے مصر و یونان کے مفکرین کے قدیم نظریات سے متاثر ہو کر ابنیت اور الوہیت مسیح اور تثلیث کے نظریات کو ایمان کا حصہ بنا لیا۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے پیروکاروں کے لیے بھی گمراہی کی راہ ہموار کر گئے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔